بتوں کے سامنے کھڑا نہیں رہے گا، نہ پیروں کے سامنے، نہ مزاروں کے سامنے، نہ دریا اور سمندروں کے سامنے، کسی کے سامنے کھڑا نہیں ہوگا، وہ اپنے رب کے سامنے کھڑا ہو۔ قم اللیل الا قلیلا نصفہ، رات کے حصے میں کھڑا رہے، آدھی رات کو، آدھی رات سے کچھ کم کر لیں، او زد علیہ، یا زیادہ کر لیں، ورتل القرآن ترتیلا، اور تھم تھم کر کے قرآن پڑھ۔ پورا قرآن اتر نہیں گیا، 23 برس میں اترتا رہا، 2/3 حصہ مکے میں اترا اور بقیہ مدینہ طیبہ میں ہجرت کے بعد اترا۔ یہ جو 2-3 صورتوں کے نام گنائے میں نے، سورہ اقرا، سورہ علق اور سورہ مزمل، سورہ مدثر، وہ اس کیٹیگری کی صورتیں ہیں جو اول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نازل ہوئی۔ ان صورتوں کو آپ سناتے تھے قرآن مجید سنا۔ شرک کی سخت مذمت تھی اس میں، 2/3 قرآن کے اندر 13 سال میں شرک کی اتنی مذمت کی گئی، اتنے دلائل فراہم کیے گئے، ادھمرا ہو گیا وہ۔ آج بھی اللہ کے فضل سے شرک جو ہے وہ ادھمرا نہیں، کچل دیا گیا، آپ زندہ کرتے ہیں اس کو، آپ زندگی دیتے ہیں اس کو، آپ نے دی زندگی، مجھے اب آپ نظر انداز کر دیجئے، عمر کی اس منزل میں ہوں کہ اب تب جب اللہ کا حکم آ جائے موت کا فرشتہ آ سکتا ہے۔ اس لیے میں صاحب آپ سے کہتا ہوں کہ آپ کی قبر پرستی نے بھانڈا پھوڑا ہے اور شرک کو جلا دی ہے اس نے۔ اگر آپ کے اندر یہ رسمیں نہیں ہوتی تو دنیا انسانیت کی جو رفتار تھی توحید کو قبول کرنے کی، وہ اتنی تیز ہو جاتی کہ 2/3 سے زیادہ انسانیت اسلام کو قبول کر سکتی ہے۔ لیکن اسلام کی جو شکل اور صورت آپ نے رسموں کے ذریعے بنائی، اس میں وہ ریفلیکشن نہیں ہے، کھینچ نہیں سکتی وہ دیکھتا ہے کہ یہاں بھی جھکنے کی بات کرتا ہے، وہاں بھی جھکنے کی بات کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، فرمایا ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا، سجدے کے سارے حقوق اللہ کے لیے کی، ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ بہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین۔ کیا ہے؟ کہو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ میری نماز، میری قربانی، میرا بلیدان، میرا جینا، میرا مرنا، عبادات کی ساری قسمیں صرف اللہ رب العالمین کے لیے، کسی کو کچھ نہیں دوں گا۔ یہ کھری اور کھری توحید تھی۔ کہاں آپ نے تعزیے اور قبر پرستی، عرس اور ہجڑے اور رنڈیاں، اس کو اسلام کے ساتھ جوڑ دیا آپ نے۔ مجھے شرمندگی ہوتی ہے غیروں کے مجمع میں تقریر کرنے کے لیے کہ اگر کوئی اٹھ کے کھڑا کیا کہ مولانا یہ کیا کر رہی ہے آپ کی قوم، کیا جواب ہے آپ کے پاس؟ کوئی جواب نہیں ہے آپ کے پاس۔ شرک کو ایسا بھسمی بھوت اور نابود کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، فرمایا فَإِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، جس نے اللہ کے ساتھ کسی بھی معنی میں چھوٹا بڑا شرک کیا، اللہ نے ہمیشہ کے لیے جنت کو اس پر حرام کر دیا۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ، اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اس کو کبھی نہیں بخشے گا، اور وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اس کے سوا جو گناہ ہیں اللہ جس کے لیے چاہے گا مغفرت فرمائے۔ شرک کیا ہے؟ غیر اللہ کے سے مانگنا، اس کے نام کی مالا جپنا، اس کے سامنے ماتھا ٹیکنا، ایسی تعظیم اس کی بجا لانا جیسی اللہ کی بجا لانے سے، اس کے نام کے بکرے مرغے کاٹنا، اسی نام کی بدھی پہننا، آسمانوں کے اوپر سر جھکانا، یہ بھی اگر شرک نہیں رہا تو شرک کا ڈیفینیشن اور اس کی ویاخیا اور اس کی پریبھاشا دنیا کے انسانوں کو کیا بتا سکیں گے آپ؟ اس شرک کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا مٹایا 13 سال کی زندگی میں۔ جو مکی صورتیں ان کو آپ پڑھیں گے، میں کیا عرض کروں کہ ایک جگہ 18 پیغمبروں کا ذکر کیا، وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ داؤد وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين۔ 18 پیغمبر کا نام گنا کے فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان میں کوئی ایک بھی شرک کرتا تو اس کے عمل کو برباد کر دیتا میں۔ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ آپ کی طرف بھی ہم نے وحی کی اور آپ سے پہلے سب پیغمبروں کو بتا دیا کہ اور تو اور تم نے بھی شرک کیا، تمہارے سارے عمل جو ہے اس کو برباد کر دوں۔ اب تو مسلمان کو شرک کے بارے میں ایسا چوکنا ہونا چاہیے جیسے حدیث شریف فرمایا کہ آگ میں جلنے کے لیے تیار ہو جائے، وہ قتل ہونے کے لیے تیار ہو جائے، لیکن اللہ کے غیر کے سامنے اس کی پیشانی نہیں جھکا۔ لیکن تم نے مرضیات سے ایسی شکلیں بنائی اس دین کی، اس دین کی شکل کو پہچاننا مشکل ہو گیا کہ کون سا دین ہے یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے۔ ہاں میں مانتا ہوں کہ اللہ کا فضل ہے، نمازوں میں، مسجدوں میں اور رمضان شریف میں اور حج میں اس کی شکل برابر دکھتی ہے، لیکن آپ دیکھیں عام زندگی کے اندر میں ایک مرتبہ حیدرآباد گیا، بزرگوں کے مزاروں پہ ہم بھی چلے جاتے ہیں کبھی کبھی، اللہ والے بڑے آدمی ہیں، اب وہ وہاں ڈھولتا سے بچتے ہوں تو چلے بھی آتے ہیں واپس، کہ یہ تو ہوگا نہیں ہم سے،
میں نے دیکھا کہ قبر میں کاغذ اور پینسل، نوٹ بک اور پینسل لٹکی ہوئی. انہوں نے کہا بھائی اس کا کیا تک ہے، یہ کیا ہے؟ تو کہنے لگا مولانا اس میں سٹے کا نمبر معلوم کرتے ہیں لوگ. اب کچھ کہنا ہے؟ ذلیل ترین شکل آپ نے دنیا کے انسانوں کے سامنے. ہم نے حیدرآباد کے لوگوں سے کہا مر گئے تھے تم، کہاں گئے تھے تمہیں چھوٹے چھوٹے مسئلوں کے اندر گھس گئے اور تم نے اپنا وقت برباد کیا، ہزاروں لاکھوں صفحے دنیا بھر کے مناظرے کیے. تم نے شرک کے اوپر کیوں نہیں بندش لگائی کہ یہ قوم جو ہے شرک میں اتنی غرق ہو گئی کہ دوسروں سے بھی آگے نکل گئی. میں آپ سے صاف صاف کہتا ہوں کہ قرآن مجید کو مہارا سے پڑھے بغیر آپ شرک کو سمجھ نہیں سکے. آپ سمجھنا بھی چاہیں گے تو آپ کا معاشرہ اور آپ کا خاندان دھکیل دے گا. کبھی کسی صالح عنصر کو اور کسی سعید روح کے دماغ میں بات آئی بھی زیادہ دیر رہے گی نہیں. میں صاف عرض کرتا ہوں کہ قرآن مجید جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنا شروع کیا، آپ نے سنایا لوگوں مخالفت ہوئی، قریشیوں نے مخالفت، آپ کے خاندان کے لوگوں نے کعبے کے دروازے بند کیے، مسجد حرام میں آنا بند کیا، رہنا دوبر کر دیا. 13 سال تک کے ہزاروں لاکھوں دکھ اٹھائے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھپ کر کے نمازیں پڑھی. ان سب کے اندر ہم کو سنت کا ایک آئیڈیا ملا. کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمر جب ایمان لے آئے تو انہوں نے دیکھا کہ کعبے میں نماز نہیں پڑھنے دیتے، دار ارقم میں یہاں وہاں چھپ کر کے ہم نماز پڑھتے ہیں. تو حضرت سے کہا، جری بہادر آدمی تھے لیکن پیغمبر سے بہادر نہیں ہوتا، پیغمبر حکیم بھی ہوتا ہے. حضور سے فرمایا حضرت عمر نے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین ہمارا سچا ہے، ان کا فرمایا ہمارا. اللہ ہماری مدد کرے گا، ان کی ہماری. پھر میں جاتا ہوں اذان دیتا ہوں کعبے میں. حضرت نے فرمایا نہیں ابھی نہیں.